نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹیوں کے اتنے فضائل بتائے، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں وہ معاشرہ جہاں بیٹی کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں نبی پاک علیہ السلام نے کیا اعلان فرمایا؟ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک طرف تو یہ سیدہ پاک سے حضور کی محبت کا اعلان ہے، اور دوسری طرف عرب کے اس معاشرے میں جہاں بیٹی کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں ان باغیوں، طاغیوں اور مشرکین کو اعلان کیا گیا کہ پہلے تم نے جتنے ظلم کرنے تھے ظلم کر لیے، اب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، اب بیٹیوں کے لیے بھی رحمت کا سامان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا بلال قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کو بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ زمانہ جاہلیت جہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بعض نے تو حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا، لوگوں کے رواج تھے ایسے، انہوں نے اپنی 8 بیٹیاں زندہ دفنا دی تھی۔ اسلام لائے، یہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، رو رو کے واقعہ بیان کرتے ہیں اپنا، داڑھی ان کی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھ سے یہ بڑا گناہ ہوا ہے، کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ حضور نے ان کو کفارہ بتایا، ان کے دل کے اطمینان کے لیے کفارہ بتایا کہ تم 8 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارا کفارہ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ تو یہ تھے نا، اور کچھ لوگ وہ تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا کرتے تھے، جس طرح حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، ان کے دادا تھے زید بن نفیل، یہ جو ان کے والد تھے زید بن نفیل، یہ بھی بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچاتے تھے۔ اسی طرح مشہور شاعر فرزدق، اس کے دادا، فرزدق شاعر کے دادا حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے عظمت والے صحابی ہیں۔ آپ دیکھیں اس زمانہ جاہلیت میں بھی ان کی فطرت سلیمہ تھی، اور ان کے دل کے اندر نرمی کتنی تھی، اللہ اکبر۔ انہوں نے مال خرچ کر کے، اور کیسا مال خرچ کرتے تھے، جب بھی کسی کو پتہ چلتا ہے ان کو کسی کے ہاں بیٹی ہوئی ہے اور وہ دفنانے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس کو زندہ دفنانے کا، یہ چلے جاتے ان کو آفر کرتے، میں تمہیں 2 اونٹنیاں جو حاملہ ہوگی 10 مہینے کی، اور 1 جوان اونٹ، یہ میں تمہیں پیش کروں گا، تم مجھے اپنی بیٹی میرے حوالے کر دو، تمہیں آر ہے، تمہیں شرم ہے اس کو پالنے سے، مجھے دے دو، میں اسے پالوں گا۔ آپ غور کیجئے، آپ نے اسی طرح سے خرید کے 360 بچیوں کی جان بچائی۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو جب آ کر بتایا نا، تو حضور نے ان سے پوچھا کیسے تم نے بچایا، واقعہ تو سناؤ۔ ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ پہلی مرتبہ یہ کیسے ہوا، یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا۔ کہتے ہیں میری 2 اونٹنیاں جو ایسی تھی کہ ان کے یہاں بھی بچے ہونے والے تھے، وہ گم ہو گئی۔ میں ان کو تلاش کرتے کرتے ایک قبیلے میں پہنچا، وہاں ایک بوڑھا آدمی مجھے ملا، میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بات چیت کے دوران پتہ چلا، اندر سے آواز آئی کہ بھئی جس نے بچہ جننا تھا بچہ جن دیا، یعنی تمہارے گھر ولادت ہوئی ہے۔ وہ بوڑھا پوچھتا ہے کیا پیدا ہوا ہے، لڑکا یا لڑکی؟ بتایا کیا لڑکی۔ کہنے لگا اسے زندہ دفنا دو، یعنی ایسی جہالت تھی لوگوں میں، زندہ دفنا دو۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسی زمانے جاہلیت میں ہے، اسلام تو بعد میں قبول کیا۔ یہ اس سے کہنے لگے اچھا ایسا کرو، وہ 2 اونٹنیاں تمہارے ہاں آ گئی تھی میری، وہ 2 اونٹنیاں اس کے بدلے میں اس بچی کو لے جاتا ہوں۔ واقعہ طویل ہے، اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ میں یہ بچی لے جاتا ہوں، کہنے لگا یہ جو اونٹ تم جس پہ بیٹھ کے آئے ہو یہ بھی دو گے تو پھر دوں گا، بچی تمہارے حوالے کروں گا۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ سودا ہو گیا، سودا
سودا ہو گیا. اور حضرت سعد نے کہا بھائی دیکھو اونٹ میں بیٹھ کے آیا ہوں, سواری نہیں ہے واپسی کی, میں واپس چلا جاتا ہوں, اپنا بندہ ساتھ بھیج دو, میں اپنے گھر پہ جا کے اتر جاؤں گا, یہ اونٹ لے کے واپس آ جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایسے پہلی بچی جو ہے ایسے حاصل کی, میں نے اس کی پرورش کی. اب آپ غور کریں, کہنے لگے رات جب میں لیٹا تو میرے دل میں خیال آیا عرب میں ایسا کسی نے نہیں کیا ہوگا, میرے دل میں اللہ نے نرمی پیدا کر دی, میں نے تہیا کر لیا. اب جب بھی مجھے پتا چلے گا میں اسی طرح سے وہ بچی خرید لوں گا اور اس کو زندہ دفن ہونے سے بچا لوں گا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے, کیا مجھے اس کا کچھ صلہ ملے گا؟ حضور نے فرمایا سعا, اللہ نے تجھے اسلام کی جو دولت دی ہے یہ اسی کا تو صلہ ہے. اللہ نے تجھے دوزخ سے آزادی جو ہے وہ عطا کر دی ہے, اسلام تجھے مل گیا ہے, اے سعا یہ اسی کا جو ہے وہ بدلہ ہے. اور آپ دیکھیں یہ صرف اسی معاملے میں نہیں, یہ ویسے نرم دل تھے, یہ لوگوں کو اپنا بچا ہوا مال دے کے آ جایا کرتے تھے. جو زائد بچ جاتا, ہم تو تجوری میں ڈالتے نا, بینک میں ڈالتے, یہ لوگوں کو دے آتے تھے, بانٹ دیتے تھے. ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بچ جاتا مال, میں لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں, اور کبھی رکھ لیتا ہوں انتظار میں کہ کوئی غریب ملے گا تو میں جمع کر کے رکھ لیا کروں, کسی کو دینا ہو, انتظار ہو, کوئی دور سے آنے والا ہو یا بعد میں ضرورت ہو. حضور نے فرمایا پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دیکھ لیا کرو, اپنے پڑوسیوں کو بھی دیکھ لیا کرو. ایک بڑی تعداد ہے ویلفیئر کا بھی کام کرتے ہیں اور خیر خواہی بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں, لیکن اپنے پڑوسی کا نہیں پتا, اپنے خاندان کا نہیں پتا, اپنے بھائی کے گھر پہ کیا پریشانی ہے اس کا نہیں پتا, اپنی بہن کس قسمہ پرسی میں زندگی گزار رہی ہے اس کا نہیں پتا. تو پہلے ان کا حق ہے, اور یاد رہے رشتہ دار مستحق ہے, اس پر خرچ کرنے کا ڈبل دگنا ثواب ہے. ہم بات کر رہے تھے بیٹیوں کے بارے میں, حضور نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنی ابو البنات فإنہن الغالیات المونسات المجہزات. حضور ایک جگہ ایک حدیث میں الفالیات فرمایا لوگوں بچیوں سے نفرت نہ کیا کرو, بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو, میں بھی بیٹیوں والا ہوں. انی ابو البنات, ننے ننے ہاتھ سر پہ لگتے ہیں, اللہ اکبر, باپ کو ساری اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. بچیوں سے پیار رکھیں, اپنی بیٹیوں سے محبت رکھیں, بیٹیوں سے نفرت نہ کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف یہ اعلان ہی نہیں کیا بلکہ حضور نے کر کے دکھایا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب آتی ہیں نا مکے سے ہجرت کر کے مدینے, مکے سے جب نکلی تھی تو ظالم کافروں نے ان کو اونٹ سے گرا دیا, ان کے پیٹ میں بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا. اور یہ جب مدینے پہنچی ہیں نبی پاک علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا اس بات کا, اور حضور نے فرمایا ہیا افضل بناتی اصیبت فیا, فرمایا اس لحاظ سے کہ میرے لیے مصیبت اٹھائی ہے, اس لحاظ سے میری بیٹی ساری بیٹیوں میں افضل ہے. سیدہ زینب کو فرمایا کہ اس لحاظ سے کہ میرے لیے مصیبت اٹھائی ہے, ورنہ تو سب سے افضل سیدہ فاطمہ ہے. اور ان کے لیے حضور کا کیا عمل تھا, جب سیدہ پاک خاتون جنت آتی حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے ان کے, اور جو ان کا ماتھا چومتے, ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے, ان کے ہاتھ پہ حضور بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے. اللہ اکبر, نبیوں کے امام ہیں اور بیٹی کو حضور ایسی عزت عطا کر رہے ہیں. ایک جگہ جنگ ہوئی, جنگ احد, اس میں بلکہ ایک اور جنگ تھی, وہاں سے نجاشی بادشاہ نے ایک انگوٹھی بھیجی, بڑی خوبصورت انگوٹھی تھی چاندی کی. حضور نے دیکھی بڑی خوبصورت ہے, فرمایا اس انگوٹھی کی مستحق کون ہے؟ فرمایا امامہ کو بلاؤ, یہ حضور کی نواسی تھی. یہ قریب آئی, حضور نے وہ انگوٹھی ان کو عطا فرمائی. اور ایک مرتبہ جو ہے کئی جنگ ہوئی اور وہاں سے ہار آیا, ایک بڑا خوبصورت ہار تھا. اللہ اکبر, حضور نے وہ ہار لیا, حضرت امامہ ہی کو پہنایا, فرمایا تجھ پہ بڑا جچتا ہے, تجھ پہ بڑا پیارا لگتا ہے. اور حضرت امامہ سے تو حضور کو اتنی محبت تھی, نواسی سے, اللہ اکبر, سبحان, نواسیوں سے بھی محبت ہوتی ہے نا. اللہ کو کہتے ہیں نا وہ اصل سے بیاج زیادہ پیارا ہوتا ہے, مثال دینے کے لیے کہتے ہیں, ورنہ تو یہ سود کو بیاج کہتے ہیں.
یہ جائز نہیں ہے، لینا دینا حرام ہے. سمجھانے کے لیے کہتے ہیں میں اصل رقم سے زیادہ وہ جو اوپر کا پروفٹ لینا نا وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے. تو یہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ باپ جب دادا بن جاتا ہے تو پھر وہ بیٹوں سے جو محبت ہوتی ہے نا وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، پوتے پوتیوں سے زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح بندہ نانا بن جاتا ہے تو پھر جو بیٹی سے محبت ہوتی ہے وہ تو رہتی ہے، لیکن وہ جو اولاد ہوتی ہے اس کی آگے جو نواسے نواسیاں ہیں نانا کی محبت ان سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کو بھی اپنی نواسی امامہ سے کیسی محبت تھی. صحابہ کرام فرماتے حضور ایک دن آئے مسجد نبی میں، حضرت امامہ چھوٹی سی وہاں موجود ہے، حضور نے ان کو اٹھایا اور حضور نے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، یا آپ کو جو ہے وہ گود میں اٹھا لیا، اور حضور نے اسی حالت میں نماز شروع کر دی. اور جب نبی پاک علیہ السلام رکوع میں جاتے سجدے میں ان کو نیچے زمین پہ رکھ دیتے، اور جب دوبارہ قیام کی طرف آتے پھر اٹھا لیتے. اللہ اکبر. نماز میں بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں بچوں کا خیال رکھے، حتیٰ کہ نماز میں بھی خیال رکھے. نماز میں بھی کیسے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بچے آگے شرارتیں کر رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں ایک آدھ دفعہ اگر برداشت ہوتی ہے تھوڑا سا ہٹا دیتے ہیں. تیسری مرتبہ نماز میں ایک ایسے جھنجھوڑ کے اس کو سائڈ میں کر دیتے ہیں. نہیں، نماز میں ہی بچوں کا خیال. کیا امام حسن کا خیال حضور نے نہیں کیا؟ نماز کی حالت میں سجدہ طویل کر دیا ہے. اللہ اکبر. تو نماز میں بھی ان کا خیال، اور بیٹیوں کا بیٹوں سے زیادہ خیال ہونا چاہیے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.